الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ہر قسم کی حمد و ثنا وحدانیت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اکیلا داتا ہے، غوث ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اور درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین آمینہ کے لال رب کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. سامعین محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا تبدیل ہونا، لآیات لأولی الالباب، اس کے اندر ہر عقل مند کے لیے نشانیاں ہیں. اگر انسان اللہ کی اس پیدا کرنا پہ واختلاف اللیل کے اوپر دن اور رات کا بدلنا، تبدیل ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا، دنوں کا بڑا ہونا، یہ
سلسلہ جو چل رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، اس کے لیے ہے لأولی الالباب، جو انسان عقل والا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کا نظام تمام اس کے لیے نشان اللہ رب العزت نے بنا دیے ہیں کہ انسان کسی ایک کے اوپر توجہ کر کے ہدایت کو حاصل کر لے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ وہ انسان عقل مند ہے، وہ انسان اعلیٰ ہے، وہ انسان شعور والا ہے، جو ان سب نشانیوں کو دیکھ کے کرتا کیا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، قیاما کھڑے ہوئے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور غور و فکر کرتا ہے، فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان کو نظام قائم کرنے کے اوپر توجہ کرتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہمارے رب نے یہ ساری چیزیں بنا کسی مقصد کے پیدا نہیں کی، ان سب چیزوں کو بنانے کا، پیدا کرنے کا، وجود دینے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنا ہے، وہ مقصد جہنم سے بچنا ہے، وہ مقصد اعلیٰ درجے کی عبادت کرنا ہے، وہ مقصد ہر وقت انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا نبی میرے بندوں سے اعلان کر دیجئے، بیان کر دیجئے کہ جب وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی انسان نے مایوس نہیں ہونا۔ لوگ مایوس ہو کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، وہ ہماری سنتا نہیں، اس لیے ہم ذریعہ تلاش کرتے ہیں، ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی ان لوگوں کو بتلا دو، کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دو۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اعلی انفسہم، جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی وہ میرے بندے ہیں، ان سے کہو، اعلان کر دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کا کوئی دائرہ نہیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم سارے کے سارے اللہ سے معافی مانگو، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو بندہ شرمندہ ہوتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو بندہ زیادہ توبہ کرنے والا ہے، زیادہ استغفار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو زیادہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے اور پاک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہر انسان کو اس چیز کا شعور ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ اگر بار بار انسان سے کسی چیز کے متعلق گناہ ہو جاتا ہے، کوئی قباحت کر بیٹھتا ہے، تو شیطان ایک وسوسہ دل کے اندر ڈالتا ہے کہ تیری توبہ قبول نہیں،
تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تو بار بار گناہ کرنے والا ہے۔ وہ مایوس ہو کے توبہ کرنا، استغفار کرنا، معافی مانگنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو بار بار گناہ کرنے والا ہوں، مجھ سے بار بار خطا ہو جاتی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کے توبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتا۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے کہ تو بار بار ایک ہی گناہ کے اوپر معافی مانگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے کہ اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو بندہ زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ اور آئیے ایک حدیث رسول سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو مجھے امید کے ساتھ پکارے اور خالص نیت کے ساتھ پکارے، میں تیرے تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے اس پر کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اگر تو مجھے امید کے ساتھ پکارے میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا، تیرے گناہ چاہے آسمان کے برابر ہو میں معاف کر دوں گا اگر تو مجھ سے معافی طلب کرے اور اس پر مجھے کوئی پرواہ فکر نہیں ہوگی۔ تیرے گناہ چاہے زمین کے برابر ہو میں تمام کے تمام معاف کر دوں گا اگر تجھے میری ملاقات کا یقین ہو، میرے اوپر امید ہو، امید کے ساتھ توبہ کرے، استغفار کرے، معافی طلب کرے، میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ تو ساری زمین گناہوں سے بھر کے لے آ، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کروں گا اگر اس کے اندر ایک گناہ شرک نہ ہوا، تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں۔ یہی چیز اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بیان کرتے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجئے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین ہیں، تین میں سے اللہ تعالیٰ تیسرا ہے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، ان سے کہہ دو وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی داتا نہیں۔ لوگوں کو بیان کیجیے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر یہ لوگ باز نہ آئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز نہ آئے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنے سے باز نہ آئے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے باز نہ آئے، اللہ کے ساتھ داتا دوسروں کو بھی کہتے رہے، غوث دوسروں کو بھی کہتے رہے، شباز قلندر سے مدد طلب کرتے رہے، ان سے کہہ دیجئے اگر اس چیز سے باز نہ آئے عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب دوں گا۔ افلا یتوبوا الی اللہ ویستغفروا، اور اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ معافی مانگ لیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، غیر اللہ کے نام کے آستانوں پہ جا کے جانور ذبح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب علیم، ایسے بندے کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے بازو دست رحمت پھیلاتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، کوئی گناہ گار جس نے دن کو گناہ کیے ہو، وہ رات کو معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت بازو پھیلاتے ہیں، کوئی معافی مانگنے والا ہو، بخشش طلب کرنے والا ہو تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت بھی اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بازو پھیلاتے ہیں
کہ رات کو کوئی گناہ کرنے والا مجھ سے معافی مانگ لے، بخشش طلب کرے، میں اسے معاف کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کو، استغفار کو، معافی کو بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک بندہ جنگل کے اندر، صحرا کے اندر، اس کی سواری گم ہو جائے، جس کے اوپر کھانے پینے کا سامان موجود تھا، اس کی زندگی کا بچنے کا سامان موجود تھا، صحرا کے اندر صرف ایک سواری اس کے پاس موجود تھی، اگر اسے وہ گم پائے صحرا کے اندر، بیابان جنگلوں کے اندر، آخر کار اسے تلاش کرتا کرتا تنگ آ کے، مایوس ہو کے، تھک کے بیٹھ جائے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، کہے کہ یہاں پہ سواری جو زندگی کا سامان تھا جس کے اوپر، وہ سواری مجھ سے گم ہو گئی، اب موت کا وہاں بیٹھ کے انتظار کرتا ہے، کیونکہ وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں، وہاں سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں، مایوس ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، موت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ بھاگ کے ادھر ادھر پھرنے سے موت آئے گی، بیٹھ جاتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے، اور اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی خوشی کا جو عالم ہوتا ہے، مرتے مرتے اسے زندگی دوبارہ ملتی ہے، خوشی کے اندر آگے بولتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ جب بندہ حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو زبان سے غلط الفاظ بول دیتا ہے۔ خوشی کا عالم یہ ہے کہ کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اس کی خوشی کا عالم یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ جب اللہ سے معافی مانگے، جب بندہ حد سے زیادہ خوش ہو، اس سے کوئی مشورہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، اور اسے کوئی اپنی زندگی کے کام کے اندر مشغول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یا جب وہ حد سے زیادہ پریشان ہو یا حد سے زیادہ خوش ہو تو اسے بڑا سنبھل کر رہنا چاہیے، اور اسے اس وقت نہ مشورہ لینا چاہیے اور نہ اسے مشورہ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس انسان سے، اس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک بندہ جو مومن ہے، توبہ کرنے والا ہے، معافی مانگنے والا ہے، اللہ سے استغفار کرنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے، اپنے قریب کریں گے، اللہ تعالیٰ قریب کر کے پوچھیں گے، اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیں گے، اپنے قریب کر کے اس انسان سے پوچھیں گے، اے میرے بندے بتلا تو نے دنیا کے اندر فلاں فلاں گناہ کیا ہے؟ کہے گا اللہ ہاں میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، وہ بھی گناہ کیا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو دنیا کے اندر مجھ سے معافی مانگتا رہا، تو دنیا کے اندر استغفار کرتا رہا، میں نے تیرے گناہوں کا دنیا کے اندر بھی پردہ رکھا ہے، جا میں تجھے آج بھی معاف کرتا ہوں، جنت کے اندر داخل ہو جا۔ لیکن انسان اگر اپنی زندگی کے اوپر توجہ کرے، اپنے گناہوں کے اوپر، کہ میں نے زندگی، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، 30 سال 40 سال 50 سال میں نے زندگی گزار دی ہے، اس کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنی کی ہے؟ یا انسان ہر رات گزارنے کے بعد، ہر دن گزارنے کے بعد وہ سوچے کہ میں نے گناہ کتنے کیے ہیں، اور ان گناہوں کے اوپر میں نے توبہ کتنی بار کی ہے، استغفار کتنا کیا ہے۔ کیا میں ان ہستیوں کے اوپر ہوں، وہ ہستی جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس کے اندر 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے والا ہوں۔ کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے،
اپنی زندگی کے اندر شعور کے ساتھ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے دن گزار دیا، میری رات قبر کے نزدیک 24 گھنٹے کے لیے ہو گیا، 1 سال میرا زندگی کا اور کم ہو گیا، اس سال میں نے گناہ کتنے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے آنسو بہائے ہیں، معافی طلب کی ہے، کس طریقے کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے اور معافی مانگنے کا، استغفار کرنے کا، توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر آسانی سے داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کریں گے جو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے اندر سکون عطا کر دیتے ہیں، زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اسے راحت عطا کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے غنی کر دیتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جو اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، چلتے پھرتے ہر کنڈیشن کے اندر، ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمت والی بارش نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر فراوانیاں عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خاندان کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے غنی کر دیتے ہیں، اس کے دل کی فقیری کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ کرے، اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے، تو اسے چاہیے کثرت کے ساتھ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ کام ایک ہے، ہر طرح کی راحت اس کے اندر موجود ہے، دنیا کا سکون، قلبی سکون، اولاد کے ذریعے سکون، مال کے ذریعے سکون، قبر کے اندر سکون، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کا دن کھڑا ہونا ہے، وہاں پہ سکون، آسانی کے ساتھ جنت کا داخلہ۔ ایک چیز جو بندہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ ہر انسان کو محاسبے کی ضرورت ہے کہ میں نے زندگی کے اندر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کبھی میری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ اس آنسوں کی اللہ کے نزدیک اتنی قدر ہے کہ ایک آنسو جس کے اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے نکل پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں کے خوف سے ڈر جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو بندہ دنیا کا سکون، آخرت کے اندر سکون چاہتا ہے، آج لوگ جاتے ہیں کہ گھروں کا سکون برباد ہو گیا، پھر شیطان عقیدہ لوگوں کا خراب کرتا ہے کہ فلاں دربار پہ جاؤ، وہاں سے جا کے یا کسی بیماری کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ فلاں پیر صاحب ایک کڑا دیتے ہیں، چھلا دیتے ہیں، جاؤ لے آؤ، اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دے گا۔ سکون اس کے اندر نہیں۔ سکون جب تک آپ استغفار نہیں کریں گے، کثرت کے ساتھ توبہ نہیں کریں گے، اللہ آپ کے دل کو غنی کرے گا ہی نہیں، آپ ہمیشہ فقیر رہیں گے، اللہ کے فقیر نہیں، کبھی کسی کے در کا فقیر، کبھی کسی کے در کا فقیر۔ اور جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی در کا فقیر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ غنی کر دیتے ہیں، بے پرواہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے خوف دور کر دیتے ہیں۔
جو بندہ معافی مانگتا ہے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے استغفار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان زمین و آسمان کو بر کے لیا گناہوں کے ساتھ۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یا ان کا جتنا وزن ہے ان کے برابر گناہ لیا میرے سامنے، اگر ان کے اندر ایک گناہ نہ ہوا، شرک نہ ہوا، تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ انسان یہ تمام گناہ کرتا ہے لیکن ساتھ شرک بھی کرتا ہے۔ اللہ نے ایک چیز کی گارنٹی لی ہے انسان سے، ایک چیز کا وعدہ لیا ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کہ انسان تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ آج لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کو علی حجویری کو داتا کہتے ہیں، لاہور والے کو داتا کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد نعرے لگاتے ہیں، یا علی مدد نعرے لگاتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ لوگوں کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیٹا عطا نہیں کر سکتا۔ جاؤ اس دربار پہ، چادر بچھاؤ، جس کی چادر کے اوپر کپڑے کے اوپر پتا گرا بیٹی ہوگی، بیر گرا بیٹا ہوگا۔ کیسے نظریے ہیں یہ، کیسے عقیدے ہیں؟ ایک چیز کی گارنٹی اللہ تعالیٰ تم سے طلب کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اگر اللہ کو داتا کہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرنی، اس کے علاوہ کسی کو گوشت نہیں کہنا، کسی شہباز قلندر سے، لال قلندر سے دعا طلب نہیں کرنی، اس کے آستانے پہ جا کے جانور ذبح نہیں کرنا، دیگیں چڑھا کے نہیں آنی، چادریں چڑھا کے نہیں آنی، کسی کی نام کا تھلا تویز دھاگا اپنے گلے کے اندر اپنے جسم کے ساتھ نہیں باندھنا۔ ایک چیز کی گارنٹی تم دے دو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے گناہوں کا، اللہ تعالیٰ تمام معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سید الاستغفار دین کے اندر ایک مرتبہ پڑھتا ہے، صبح پڑھ لیتا ہے، اپنا وعدہ کیا ہوا اللہ سے یاد کر لیتا ہے، نماز فجر کے بعد مکمل یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھ لے، اگر شام تک فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور اگر شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ سید الاستغفار کیا ہے اس کے اندر؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تجھے داتا کہا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تجھے مشکل کشا مانا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس کے اندر نفی ہے، انسان نے کلمہ پڑھا ہے اسی کے اوپر توجہ کر لے۔ لا پہلے نفی ہر چیز کی، کوئی خدا نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگار مومن نہیں، مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے وعدہ اللہ سے کیا ہوا اسے یاد رکھنا ہوگا۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی بارش برسانے والا نہیں، تو اکیلا ہے۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پیراں دیتا، پیراں بخشیا، پیر بھی دیتے ہیں، پیر بھی اولاد عطا کرتے ہیں۔ خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، میں تیرے عہد اور وعدے کے اوپر قائم ہوں۔ کون سا عہد، کون سا وعدہ یاد ہے کسی کو؟ چلو عالم روا کی بات نہیں کرتا کہ انسان کو شعور نہیں، پتہ نہیں، یاد نہیں کہ وعدہ کر کے آیا ہے اللہ تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کروں گا، وہ وعدہ یاد نہیں، یہی یاد کر لو، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ کلمہ پڑھ کے ہر انسان مسلمان ہوا ہے، اور اگر اس کی زندگی سے یہ کلمہ ہی نکال دیا جائے تو یہ مسلمان نہیں۔ یہ وعدہ تو ہر انسان کو یاد ہے، یہ ہر انسان کے ذہن کے اندر ہے
کہ جس نے کلمے کا اقرار کر دیا وہ مسلمان نہیں۔ اللہ میں تیرے عہد اور وعدے کے اوپر قائم ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، تیرے علاوہ غیب کے اندر کسی سے مدد طلب نہیں کروں گا۔ جو بندہ اس سید الاستغفار کو پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت ہو جائے سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اور یہ پڑھنا ایسا پڑھنا نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کلمے کا اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے تو ہم یہ بھی ہیں لیکن ہمارا اس کے اوپر بھی کامل ایمان نہیں، اس کے اوپر بھی ہمارا یقین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھنے والا بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی سنا سنایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں، معاہد رہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر، وحدانیت کے اوپر قائم رہیں، اور اسی کے اوپر ہمیں موت آئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، چلتے پھرتے زبان کو حرکت دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے۔ جب وہ استغفار کرنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، چاہے کتنا بڑا گناہ گار ہے یا میدان جہاد سے فرار ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، تو ہی ہمیشہ سے زندہ ہے، تو ہی ہمیشہ سے سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے اس نے میدان جہاد سے بھاگا ہو۔ میدان جہاد سے بھاگنے والا انسان بہت بڑا گناہ کرنے والا ہے، لیکن انسان سید الاستغفار کا اقرار کرنے والا، پڑھنے والا، اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے والا اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ چلتے پھرتے استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔